ممتاز عالم دین علامہ ہشام الہی ظہیر نے کہا ہے کہ مولوی سرمد کے بارے خلیل الرحمن قمر نے درست ہی کہا تھا کہ تم پر تھوکنا بھی کون چاہتا ہے، جن کے پاس دلیل نہ ہو وہ گالی کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے لنڈے کے لبریز پر ایک طوائف اور پیشہ کرنے والی تو مسجد میں رقص اور سرور کو گناہ سمجھتی ہے، لیکن یہ بے حیا نہیں سمجھتی۔ یہ معاملہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا آفیشیل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ علامہ ہشام ظہیر نے سوشل میڈیا پر نجی ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں، جس میں ماریہ واسطی، مولوی سرمد اور وہ خود شریک تھے، کا کلپ شیئر کرتے ہوئے مولوی سرمد کے بارے میں کہا کہ خلیل الرحمن قمر نے اس عورت کے بارے میں درست ہی کہا تھا، تم پر تھوکنا بھی کون چاہتا ہے۔ میری ٹیلی فون لائن کٹ جانے کے بعد بھی اس عورت نے بہت بکواس بکی ہے، جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ گالی کے علاوہ کیا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے دلائل کو دلائل سے رد کرتی۔ اس عورت میں ذرا برابر بھی شرم یا مکالمے کی صلاحیت ہو تو وہ اپنی گفتگو بک بک کے علاوہ آرگیومنٹ سے مزین کرے۔ غیر موجودگی میں تو سنگان آوارہ بھی بک بک کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام بلال سعید اور صباح قمر کے گانے کی شوٹنگ کو لے کر کیا گیا، جو کہ ایک مسجد میں کی گئی۔ یہ پروگرام مسجد میں گانے کی شوٹنگ پر گیا۔ کچھ روز قبل بلال سعید کا گانا قبول ریلیز کیا گیا، جس کی شوٹنگ مساجد میں کی گئی، جس کے بعد سے یہ سب کے رد عمل سامنے آنے لگے۔ اس گانے کی ویڈیو کی عکس بندی کے دوران ایک سین کو تاریخی وزیر خان مسجد میں فلمایا گیا، جس پر دونوں کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاریخی مسجد وزیر خان میں گانے کی شوٹنگ کے معاملے پر گلوکار بلال سعید نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ گلوکار بلال سعید نے اپنے ویڈیو پیغام میں قوم سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ بحیثیت مسلمان وہ مسجد کا تقدس پامال کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی جس ویڈیو پر شدید تنقید کی جا رہی ہے وہ دراصل فوٹو شوٹ کے لیے ایک سین تھا۔ بلال سعید نے واضح کی کہ مسجد میں نہ تو گانا بجانا ہوا نہ ہی ڈانس کیا گیا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ مسجد وزیر خان میں گانے کی عکس بندی کے معاملے میں گلوکار بلال سعید اور اداکارہ صباح قمر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ مقدمہ فرحت منظور خان کی مدیریت میں لاہور کے اکبری تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ گلوکار بلال سعید اور اداکارہ نے معافی بھی مانگ لی، لیکن جب اس بات پر مولوی سرمد کو ایک ٹاک شو پر بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے شوٹ کیا ہے تو کسی کو کیا مسئلہ ہے، کوئی یہاں خدا نہیں ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، سب ایسا کرنے میں کوئی قیامت نہیں آ گئی، جس پر علامہ ہشام الہی ظہیر ان پر کافی برہم ہو گئے اور انہوں نے مولوی سرمد کو کھڑی کھڑی سنا دی۔ انہوں نے کہا اس عورت سے کہیں بکواس اب بند کریں۔ مولوی سرمد اپنی انہی واہیات باتوں کی وجہ سے پہلے ہی تنقید کا نشانہ بنی رہتی ہیں۔ اس سے پہلے عورت مارچ پر بھی ان کی تب بھی ایک پروگرام میں خلیل الرحمن قمر کے علاوہ صحافی مولوی سرمد اور جے یو آئی فے کے رہنما سینیٹر مولانا فیض محمد بھی شریک تھے۔ پروگرام میں عدالت کی جانب سے خواتین مارچ کی اجازت سے متعلق بات چیت جاری تھی۔ خلیل الرحمن قمر نے صحافی مولوی سرمد کی گفتگو سننے کے بعد اپنی رائے دینے کے لیے گفتگو شروع کی اور کہا کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ نعرے کو منع کر دیا جائے تو یہ جملہ جب مولوی سرمد کو سنایا گیا کہتے ہوئے سنا تو وہ آپے سے باہر ہو گئیں اور انہوں نے خلیل الرحمن قمر کو جو ہے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور کہا کہ مولوی سرمد جو ہیں اگر یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی ہے، یہ کہا گیا خلیل الرحمن قمر کی جانب سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ خلیل الرحمن قمر اپنے روایتی انداز میں گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے کہ اس دوران صحافی مولوی سرمد بیچ میں بول پڑی اور انہوں نے وہی نعرہ میرا جسم میری مرضی اونچی آواز میں لگایا، جس پر خلیل الرحمن قمر شدید غصے میں آ گئے اور سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ بیچ میں مت بولو۔ مصنف کا غصہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ انہوں نے صحافی مولوی سرمد کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تیرے جسم میں ہے ہی کیا، اس پر مرضی چلاتا کون ہے، جا کر اپنا جسم دیکھو، اور بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے۔ جب خلیل الرحمن قمر کی جانب سے یہ بات کہی گئی تو صحافی مولوی سرمد بھی غصے میں آ گئی
اور انہوں نے مصنف کو شٹ اپ کال دے دی، لیکن جس پر خلیل الرحمان قمر نے انہیں جواب میں کہا آپ بکواس بند کریں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ مصنف مزید برہم ہو گئے اور انہوں نے گالن گلوچ شروع کرتے ہوئے انہیں الو کی پٹھی قرار دیا اور کہا کہ یہ بدتمیز عورت ہے۔ اس دوران پروگرام کی میزبان بیچ بچاؤ کروانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن بات دائرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ آپ امریکہ میں تحقیق کر رہی ہیں، بے حیائی کی تحقیق کر رہی ہیں۔ شکل دیکھو جا کر اپنی آپ سے درخواست کی تھی کہ میں نے آپ کی بات غور سے سنی، اب آپ میری بات غور سے سنیں۔ تب بھی ماروی سرمد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں کے رد عمل سامنے آئے اور ماروی سرمد کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا یہ سستی شہرت ہے۔ ابھی یہ بات لوگ مکمل طور پر بھولے ہی نہیں تھے کہ گزشتہ رات ایک پروگرام میں مولوی سرمد نے علماء کے ساتھ الجھ کر لوگوں کو ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس سارے معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولوی سرمد کو اس ڈانس کا دفاع کرنا چاہیے تھا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔